بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، جمعہ جو ہے نا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ اس پر متعدد حدیثیں ہیں۔ پہلی جو حدیث میں نے بھیجی ہے اس کا ہے ریفرنس نمبر 1 اردو کتاب میں، اس کے حوالے سے بھی حاضر۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو میں نے چیپٹر نیم کو بھی نا بلاک کر کے نا حاشیہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی اقامت، یعنی کہ آپ دیکھیں گے نا تو میں نے جو بلاک میں کیا ہوا ہے نا کہ نماز کی اقامت اور اس کا طریقہ، ابواب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا، یہ ہے۔ اگلے تو اس کے نا جو لیفٹ سائڈ پہ ہے نا اس پہ بھی میں نے سب چیپٹر کا نیم لکھ دیا ہے کہ سب چیپٹر یہ حدیث کس چیپٹر میں آپ کو ملے گی۔ یہ چیپٹر دیکھیں گے نا آپ تو 83 نمبر ہے، یہ میں نے سب چیپٹر نیم لکھ کے نا باب ما جاء فی زینت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اچھا لباس پہننے کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب چیپٹر ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ حدیث ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، چچا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے جو بیٹے ہیں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا ھذا یوم عید، کہ بے شک یہ جمعہ پڑھنے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے، اور اگر خوشبو موجود ہو تو لگا لے، اور مسواک ضرور کیا کرو۔ اب اس سے باقی تو مسئلے معلوم ہو گئے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا جو آپ نے دلیل مانگی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے، تو یہ دیکھ لیں عید کا دن قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ عربی کی کتاب جو ہے نا، یہ سنن ابن ماجہ جو پرنٹڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا بیت الافکار، یہ عربی جو ہے نا کتاب عربی میں موجود ہے اور عربی میں اس کی پرنٹنگ ہے، اور اس کا بھی میں نے اس لیے بھیج دیا کہ کوئی عربی کتاب دینا چاہیے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1098۔ اگلی حدیث جو ہے ریفرنس نمبر 2 لکھا ہوا ہے، یہ ہے سر جامعہ ترمذی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے جامعہ ترمذی، اوپر میں نے لکھ دیا ریفرنس نمبر 2 ان اردو بک جامعہ ترمذی۔ اچھا، اس کا جو چیپٹر نیم ہے وہ ہے ابواب تفسیر القرآنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر، یعنی کہ ترجمہ اس کا یہ ہے اس باب کا کہ قرآن کی تفسیر کے متعلق، یعنی کہ ابواب تفسیر القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منقول حدیث کے ابواب۔ اور اس کا آگے سب چیپٹر ہے کہ جب تفسیر القرآن کے ابواب دیکھیں گے نا تو اس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام کے حوالے سے یہ حدیثیں ترتیب دی ہوئی ہیں، یعنی کہ پہلے سورہ فاتحہ، تفسیر سورہ فاتحہ، تفسیر المائدہ۔ تو اب ومن سورۃ المائدہ، مائدہ کی تفسیر میں جائیں گے جامعہ ترمذی میں تو اس میں یہ حدیث آسانی سے مل جائے گی۔ اب یہ 2 صفحوں میں یعنی کہ حدیث بیان ہوئی ہے، اس کتاب میں جو یہ کتاب کا میں نے اسکین کر کے بھیجا ہے 965 نمبر ہے، لیکن آپ یاد رکھیں یہ لکھا ہوا ومن سورۃ المائدہ۔ آپ یہ حدیث ریڈ کلر کا جو میں نے اسپیلنگ میں لکھا ہے اس کے اوپر دیکھیں گے نا، یوم العرفہ کے دن یہ نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن، تو اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ کی عید تھی اور ایک عرفات کی عید تھی۔ اچھا، یہ جی جامعہ ترمذی کا حوالہ ہو گیا۔ آگے ہے سنن، آگے لکھا ہوا ہے میں نے موج کی ہوئی ہے، یعنی کہ ریفرنسز حدیثیں یعنی کہ کوٹ کر کے نا سنن ابو داؤد کی، اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیثیں کس کس کتابوں میں پائی جاتی ہیں، یہ نیچے یعنی کہ لکھا ہوا ہے تخریج، آپ صفحے کے نیچے دیکھیں گے نا تو تخریج لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر دے کے تخریج لکھا ہے کہ یہ کہاں کہاں اور حدیثیں جو ہے نا یہ موجود ہیں، کن کی کتابوں سے یہ حضرت یعنی کہ امام ابو داؤد نے لی ہے۔ اچھا جی، اب یہ سب چیپٹر ہے عید اور جمعہ اکٹھے آ جائیں تو، اب اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی 2 عیدیں آئی تھیں، جمعہ اور عید، یعنی کہ ایک عید اور ایک جمعہ، ان کو 2 عیدیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بریکٹ میں آپ دیکھیں کہ اس صفحے پہ نا جو میں نے پیج نمبر بھی لگایا ہے وائٹ کلر میں کالم لکھیں، یہ پیج نمبر 7 کی بات کروں تو پیج نمبر 7 پہ آپ دیکھیں گرین ہائی لائٹ میں نے کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی 2 عیدیں جمعہ اور عید ایک ہی دن اکٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا ہاں
پوچھا کہ تب آپ نے کیسے کیا، تو تب آپ نے یعنی کہ کیسے عید کی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر جمعہ کے بارے میں رخصت دے دی اور فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ جمعہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کیونکہ عید اور جمعہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ آگے پھر نیچے ہائی لائٹ کر کے نا اگلی حدیث 1072 میں نے اس میں بھی ہائی لائٹ کر دیا، اس میں بھی دیکھیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جمعہ اور عید الفطر ایک ہی دن آ گئے، تو انہوں نے کہا دو عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، اور عشرہ مبشرہ کے جو صحابی ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی خلافت کا دور، یزید کے دور کے بعد ان کی خلافت تھی جو مکہ میں قائم ہوئی، اور بعد میں پھر حجاج بن یوسف نے ان سے چھین لی تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا، لیکن یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ پیدا ہوئے، یعنی کہ ہجرت کے بعد جو پہلا مسلمان بچہ پیدا ہونے والا صحابی بچہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس حدیث کو بھی میں آپ کو ریفرنس ڈھونڈ کے انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اس میں فرمایا گیا کہ اسی دن دنیا معرض وجود میں آئی، اسی دن قیامت آئے گی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن وہ وفات پا گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آپ اسی دن وفات کا دن ہے، اس دن پیدائش کا دن ہے، تو آپ عید مناتے ہیں، تو خوشی مناتے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے۔ کیا طریقہ دیا ہے؟ کہ جس دن کوئی نیک ہستی پیدا ہوئی ہو اور اسی دن وفات بھی ہوئی ہو، تو وفات تو 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، دن ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے دن جمعہ کو وفات ہوئی، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن قرار دیا، یعنی کہ وفات کو تو کہا جی ایک لمحہ تھا گزر گیا، اور ویسے بھی جو یہ جس طریقے سے وفات شدہ مانتے ہیں ہم تو اس طریقے سے مانتے نہیں، ہم تو حیات یعنی کہ برزخی کے قائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن پیدائش دی، ولادت باسعادت دی حضرت آدم کو، اور اسی دن وفات کا دن قرار دیا اور اسی دن وفات دی، لیکن دونوں دن ایک اکٹھے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اسی دن وہ پیدائش کی ہوئی تھی، اس دن وہ وفات پا گئے تھے، لیکن یہ دن عید کا دن ہے آپ کے لیے۔ تو لہٰذا کسی کے وصال کا دن اگر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پیدائش کا دن بھی اگر وہ ہے تو وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ ہم چونکہ ولادت پہلے ہوتی ہے، وصال بعد میں ہوتا ہے، تو ولادت کی خوشی جو ہے نا یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیوں کا، اور بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص یہ دنیا میں مبعوث ہونا بھی باعث رحمت ہوتا ہے، اور دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی باعث رحمت ہوتا ہے، اور یہ رحمت کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن کو جمعہ کو بھی عید قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی سے تخریج ہم نے کیا ہے کہ جس دن حضور آپ دیکھیں نا جس دن حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دن تو جمعہ کا دن کو عید قرار دے دیا، اور جس دن تمام نبیوں کے سردار آئے پیر کے دن، اس لیے ہم ان کو بھی عید کا دن قرار دیتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو بھی عید کا دن قرار دیتے ہیں، انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ 12 جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ ان کے لیے میں نے آپ کو چند ریفرنسز بھیج دیے ہیں، تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ اسلامی جو ہم شیئر کرتے ہیں ریفرنسز، یہ ہمارے لیے جو ہے نا ذریعہ نجات بنا دے اور ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ میرے لائک اینی ٹائم کوئی بھی خدمت ہو دینی حوالے سے تو میں جناب آپ کا خادم ہوں، اور پوری امت مسلمہ کا خادم ہوں جناب۔ فری درس قرآن، فری جمعہ پڑھا رہا ہوں میں ادھر جامعہ نوریہ رضویہ، جو 2 نمبر گیٹ ہمارا جو ہے نا اس سے باہر نکل کے علاقے کی طرف جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر 6-7 ماہ ہو گئے میں وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور مزید کئی جگہوں پر میرے درس قرآن بھی ہوتے ہیں۔ فی سبیل اللہ میں جاتا ہوں، کوئی پیسے دے بھی تو میں نہیں لیتا، تو اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور اسکول میں نے بند کر دیا ہوا، میں